کتاب کہاں ہے؟ ہم، ہوا علی مکتبی ہناک، وہ علی ہوا اعلیٰ یہ وہ سوری وہ ادھر ڈیسک پہ پڑی ہے جی یا ٹیبل پہ پڑی ہے؟ جی ڈیسک کے اوپر پڑی ہے، وہ ٹیبل پر پڑی ہے، یہ لفظ اعلیٰ. ڈیسک کے اوپر پڑی ہے. آئین دفتر امار کا رجسٹر کدھر ہے؟ ہوا اعلی مکتب المدرس، وہ استاد کے پڑا ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. استاد کی ٹیبل پہ پڑا ہے. شہید قلم من ہاذا یالی، اور علی کا قلم نہیں قلم و من ہاذا، قلم من ہاذا. یہ قلم کس کا ہے؟ یا علی اے علی، یعنی کہ وہ علی سے سوال پوچھتا ہے کہ یہ قلم کس کا ہے. یہ قلم کس کا ہے؟ ہاذا قلم المدرس، یہ قلم استاد کا ہے. یہ ترجمہ صحیح کیا لیکن وہ پڑھنے کی غلطی ہے، دوبارہ پڑھیں اسے. ہاذا قلم. ہاذا السلام قلم علیکم. المدرس. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آج ہم پڑھ رہے ہیں کتاب دروس اللغت العربیہ، پی ڈی ایف کے اوپر پیج نمبر 24 ہے، الدرس الخامس ہے. آپ یہ صفحہ کھول لیں. تو آنیہ صاحبہ آپ نے اس کو غلط پڑھا ہے، اس کو ہم پڑھیں گے ہاذا قلم المدرسی. ہم نے اس کی پوزیشن شو کرنی ہے پروفیسر مدرس کی، تو آخر میں اس کی ہم کسرہ لگا دیں گے. ہاذا قلم المدرسی، مدرسی. ہاذا قلم المدرس. سین کے آخر میں ہم نے کسرہ لگا دی. یہ قلم استاد کا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. آئین عقیبت المدرسی، استاد کا بیگ کدھر ہے؟ ٹھیک ہے. علی ہی تحت المکتبی، وہ ٹیبل کے نیچے ہے. ٹھیک ہے. آگے لکھا ہوا ہے تمارین. کیا مطلب ہے تمارین کا؟ سر یہ سبق تو پڑھا ہوا ہے. آپ نے پڑھا ہوا ہے تو ان آنیہ صاحبہ کا رہ گیا ہوگا، اس لیے چلے ان کو پڑھا دیتے ہیں پھر آج. جی آنیہ صاحبہ، تمارین کا کیا مطلب ہے؟ مشقیں. ٹھیک ہے، تمارین کا مطلب ہے مشقیں. آگے عجیب الاسئلۃ الآتیہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب دیں یہ جو نیچے لکھی ہوئی ہیں، جی نیچے جو سوالات دیے گئے ہیں، جملے سوالات جو لکھے ہوئے، ان کا سوالات دیے جواب گئے دیں. ان کے جواب دیں. ٹھیک ہے، تو آپ ان سوالوں کا جواب دیں، اپنی طرف سے جواب دے سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. سوال پڑھیں. آئین کتاب محمد. أين كتاب محمد؟ أين كتاب محمد؟ کتاب محمد. ہاں جی، کیا مطلب ہے سوال کا؟ کتاب کہاں ہے؟ محمد کی کتاب کہاں ہے؟ ٹھیک ہے. کتاب محمد علی مکتبی. ٹھیک ہے، کتاب محمد علی مکتبی، صحیح ہے. علی مکتبی. یا آپ اس کو آئینہ یوں بھی آپ کہہ سکتی ہیں ہوا علی المکتبی. یہ شور آ رہا ہے بہت زیادہ بیک گراؤنڈ میں. بن صاحبہ، میرے پاس نہیں ہے سر، ان کے پاس. آپ کے بیک گراؤنڈ سے شور آ رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے. اب تو آپ اس کو اس طرح بھی جواب دے سکتی آئینہ تھی کہ ہوا علی مکتبی، وہ میز کے اوپر ہے. تو وہ یہ میز کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. ہوا علی مکتبی. آگے آئینہ کتاب ہمار. عمارن.
ہم، عمار کی کتاب کہاں ہے؟ ٹھیک ہے وہ والا مکتب اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ والا مکتبی وہ میز کے اوپر ہے، صحیح ہے. آگے آئینہ عقیبت المدرسی. ہم، استاد کا بیگ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے. یہ تحت المکتب. ہی یا تحت المکتبی، ٹھیک ہے. وہ کیا مطلب ہے اس آنسر کا؟ وہ ٹیبل کے نیچے ہے. صحیح ہے. آگے اگلا سوال پڑھیں. آگے اصف الکلمات الاولی الی ثانیہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ بن صاحبہ کیا مطلب ہے سوال کا؟ ان کو شاید آواز نہیں آ رہی. عطف کا مطلب ہے اضافہ کریں. الکلمات الاولی الی الثانیہ یعنی کہ پہلے کلمے کا دوسرے میں اضافہ کریں، پہلے کلمے کو پہلے لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ ملا دیں، آپس میں ان کو جوڑنا ہے ہم نے. تو دو لفظ انہوں نے ہمیں دیے ہیں، ایک ہے کتاب اور دوسرا ہے محمد. ہم نے ان کو آپس میں جوڑ دینا ہے. تو جب جوڑیں گے ہم نے کتاب المحمد. جی کتاب محمد. تو جب ہم نے ان کو جوڑا تو ہم نے پوزیشن شو کرنے کے لیے کیا کیا؟ کتاب کے اوپر جو تنوین تھی اس کو ختم کر دیا. ختم کر دیا اور اس کے آگے نیچے کسرہ لگا دیا. جی محمد کے آخر میں ہم نے کسرتین لگا دی. کسرہ. ویسے اس کو ہم اس کا ایک نام تنوین بھی ہوتا ہے، یہ دو زیریں ہیں اس کو بھی ہم تنوین کہتے ہیں، لیکن آپ چلو اس کو کسرتین کہتے ہیں زیادہ بہتر ہے. کتاب محمد. اسی طرح اگلا لفظ ہے مکتب المدرس. تو اس میں بھی ہم نے یہ کچھ کیا، مکتب کے اوپر تنوین کو ختم کر دیا، اس کو بنا دیا مکتب المدرسی. تو اب آپ نے ان سب لفظوں کے ساتھ یہ کچھ کرنا شروع ہو جائیں اور ساتھ ساتھ مطلب بھی بتانا. قلم الحامد. قلم الحامد. حامد. قلم حامد. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ قلم قلم اور حامد کا نام ہے. قلم حامد. قلم قلم. حامد کا. یہ ہم کیوں کر رہے ہیں سوال کچھ پتہ ہے؟ ہم پوزیشن شو کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، تو ملکیت ظاہر کرنے کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے. تو ہم جب قلم و حامدین، اس کا مطلب ہے حامد کی قلم، حامد کا پین. ٹھیک، حامد کی قلم. آگے ٹھیک. مفتاح البیت. ٹھیک ہے. مفتاح البیت. کیا مطلب ہے؟ مفتاح الچابی بیت. گھر کی چابی گھر کی ہے. جی گھر کی چابی، صحیح ہے. گھر کی چابی. بنت العباس. عباسی. بیت بنت ہے، یہ العباسی. بیتن لفظ لکھا ہوا ہے یہاں پہ. بیت العباس. بیت یہ عباسن. گھر عباس کا ہے. جی عباس کا بیت گھر. عباس. بیت عباسن، عباس کا. عباس کا گھر. عباس کا گھر. دکان التاجر. تاجر. دوبارہ پڑھیں. دکان تاجر. دکان تاجر. التاجری. دکان التاجری. دکان تاجر. یہ تاجر کی دکان ہے. ٹھیک ہے. غرفت العلیین. غلط. غرفت علی. ٹھیک ہے، غرفت علیین. صحیح ہے. غرفت العلیین. علی کا گھر. صحیح ہے. نہیں، علی کا کمرہ. علی کا کمرہ. ٹھیک ہے. بیت المہندس. غلط. بیت المہندسی. جس چیز کی طرف ہم نے اضافت کرنی ہے نا، اس کے آخر میں ہم نے کسرہ لگانا ہے. جس کی چیز کی طرف اضافت کر رہے ہیں اور اس میں کا، کے اور کی آتا ہے. آپ اسی چیز کو غور رکھ کے نا پھر پڑھیں اس کو. بیت المہندسی.
یہ انجینئر کا گھر ہے. ٹھیک ہے، انجینئر کا گھر. انجینئر کا گھر. انجینئر کا گھر. اچھا. دفتر سعید. آپ ایسا کریں، پہلے ان لفظ کو علیحدہ علیحدہ پڑھیں، پھر ان کو جوڑ کر پڑھیں. ٹھیک ہے، ابھی آپ پہلے ان لفظوں کو علیحدہ علیحدہ پڑھیں. دفتر. دفترن دفتر سعید. سعیدن. اب آپ ان کو جوڑ کر پڑھیں. دیکھیں آسان طریقہ ہے، دفتر سعید. سمپل کریں کہ ہر لفظ کے شروع میں دیکھیں تنوین لکھی ہوئی، آپ نے تنوین کو ختم کر دیا. تنوین کی جگہ آپ نے لگا دینا ہے دمہ، تو یہ بن جائے گا دفترو. پہلے لفظ لکھا ہوا ہے یہاں پہ دفترن، آپ نے اس کو بنا دیا دفترو، تنوین کو آپ نے ختم کر دیا. پھر آگے سعیدن لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی آپ نے دو جو پیش لکھی ہوئی ان کو اٹھا کے دو کسرتیں لگا دینی ہے، تو وہ بن جائے گا دفترو سعیدن. یہ کام آپ نے ہر لفظ کے ساتھ کرنا ہے یہاں پہ. دفترو دفتر سعیدن. سعید. کیا مطلب ہے؟ رجسٹر سعید کا. جی سعید کا رجسٹر. ٹھیک ہے، بالکل. اسم الوالد. ہاں، اب جوڑیں ان کو. یہ اسم والد. والدی. والدی. والا بھی ہے. اسم الولدی. اسم الولدی. اسم الولدی. کیا مطلب ہے؟ اسم نام کو کہتے ہیں سر. بالکل، اسم نام کو کہتے ہیں. لڑکے کا نام. اور والد والد لڑکا. لڑکا. لڑکے کا نام. ٹھیک ہے، اسم الولدی لڑکے کا نام. آگے. مندیل یاسر. ٹھیک ہے. مندیل ٹھیک ہے. یاسر. ٹھیک ہے. یاسر کا رومال. ٹھیک ہے. کتاب اللہ. کتاب اللہ. کتاب اللہ. کتاب اللہ. اللہ کی کتاب. جی، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. قمیص حمار. قمیص الحمار. ٹھیک ہے. حمار کی قمیص. صحیح ہے. بنت الطیب. الطبیب. بنت الطبیب.
ٹھیک ہے. بنت طبیبی ڈاکٹر کی بیٹی. کیا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، لگتا ہے آنیہ صاحبہ کی کال ڈراپ ہو گیا. سر مجھے یہ جاننا ہے، آپ نے کہانی ہے، آپ کو کہانی مجھے سنا دیں، میں آپ کی آواز بھی صحیح نہیں آ رہی. سر جی اب آ رہی ہے آواز؟ اب آواز آ رہی ہے. وہ کال کرتی جی آپ دوبارہ پڑھیں اس کو. بول رہی تھی. سر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. جی بولیں. میں نے کہا دروس لوگوں کا آپ نے بک کا جتنے دن پڑھانا ہے نا اتنے دن آپ مجھے پھر ریسٹ دے دیں، کیونکہ مجھے یہ آسان ہے، جہاں سے مجھے مشکل لگے گا دروس لوگوں کا سبق میں وہ والے سبق انشاءاللہ پڑھ لیا کروں گی. ٹھیک ہے، اس پورے ہفتے ہم نے یہ انشاءاللہ کتاب پڑھنی ہے، یہ پیر سے لے کے اتوار تک. تو اگلے ہفتے انشاءاللہ اگلی کتاب پڑھیں گے. جی سر، اتوار کے بعد پیر والے دن سے پھر دوسری کتاب شروع جی ہوگی. پیر والے دن ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کتاب الاساسی. جی ٹھیک ہے پھر. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. اللہ حافظ. آنیہ صاحب آپ اس کو پڑھنا شروع کریں. سر کہاں سے یہ والا بنت الطبیبی. سریر بنت الطبیبی. بنت طبیب طبیبی ہم، بنت لڑکی کو کہتے ہیں، طبیب ڈاکٹر کو. لڑکی ڈاکٹر ہے. غلط. طبیب سر بنت لڑکی کو ہی کہتے ہیں. ہاں بن لڑکی کو کہتے ہیں، طبیب ڈاکٹر کو کہتے ہیں، لیکن مطلب آپ نے غلط کیا ہے. تو بنت لڑکی ڈاکٹر. دیکھیں الطبیبی کا کیا مطلب ہے، آپ نے جملہ بنایا نا، اس کے آخر میں ہے بنت الطبیبی، تو اس طبیبی کا کیا مطلب ہے؟ لیڈی ڈاکٹر. طبیبی کا مطلب ہے ڈاکٹر کی. طبیبی کا مطلب ہے ڈاکٹر کی. سو بنت طبیبی کا مطلب ہے ڈاکٹر کی بیٹی. سمجھ آئی نہیں آئی؟ بنت اچھا ڈاکٹر کی بیٹی. ہم. بنت طبیب بھی ڈاکٹر کی بیٹی. آگے. سریر سریر خالد. کیا؟ سریر الخالد خالد. ٹھیک ہے، سریرو خالدین کیا مطلب ہے؟ سریر خالد کا بیٹ. ٹھیک ہے. مفتاح السیارۃ سیارۃ. مفتاح مفتاح السیارۃ. مفتاح السیارتی. یہ ہے کو سین کے ساتھ جوڑنا ہے. جی سیارت بالکل صحیح. مفتاح السیارت. گاڑی کی چابی. جی ٹھیک ہے. اچھا اب آگے چلتے ہیں. یہ مین چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ سیارتی کا مطلب ہے گاڑی کی، الطبیبی کا مطلب ہے ڈاکٹر کی، خالدین کا مطلب ہے خالد کی، عمارین کا مطلب ہے عمار کی. ٹھیک ہے. اب اگلا سوال پڑھیں. اقرا اکتب ما الکلمات. آخر اقرا پڑھیں، اکتب لکھیں، اور اقرا و اکتب پڑھیں اور لکھیں. ما دبتی اواخر الکلماتی، جو کلمات کے آخر میں جو ہم نے لگانی ہے یہ حرکات، ان کے مضبوطی کے ساتھ ہم نے ان کو پڑھنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے. یعنی کہ آخر میں بھی ہم نے جو حرکات ہیں ان کو پڑھنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے ساتھ ساتھ.
جیسے پہلا جملہ ہے، اس کو ہم پڑھیں گے باب المدرستی، اسکول کا دروازہ. تو ہم نے اس کو کیا کیا، ضبط کیسے کیا، تا کے نیچے ایک کسرہ لگا دیا، اس کو ہم نے لکھا بھی اور ساتھ پڑھا بھی، باب المدرستی. اس طرح باقیوں کے ساتھ کریں. ہمار رجالی ہمار الرجلی، ہمار رجل تو مرد کو کہتے ہیں نا سر، بالکل. ہمار مرد ہے. ہمار گدھے کو کہتے ہیں. او ہمار اور الرجلی کا کیا مطلب ہے؟ مرد ہے. جی، مرد کو کہتے ہیں نا سر. وہ رجل کہتے ہیں مرد کو. یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے ہمار الرجلی، ہم نے پڑھا ہے الرجلی، آخر میں ہم نے کسرہ لگا دیا لام کے ساتھ. تو کیا مطلب ہے الرجلی کا؟ ابھی ہم نے پڑھا تھا پچھلے سوال میں، آدمی کا. یہاں پہ مطلب ہے آدمی کا، الرجلی آدمی کا، حمار الرجلی آدمی کا گدھا، حمار الرجلی آدمی کا گدھا. آدمی کا گدھا. بیت حامد حامد بیت حامدن، اب یہاں پہ بندے کا نام ہے نا، تو آخر میں ہم دو کسرتین لگائیں گے. بیت حامدن کیا مطلب ہے؟ بیت گھر کو کہتے ہیں اور حامد نام ہے. حامد کا گھر. جی، حامد کا گھر. ٹھیک ہے. سیارت المدیر مدیر سیارت المدیری. مدیری. ہم، پرنسپل کو سر. جی، پرنسپل کو. ٹھیک ہے. پرنسپل کی گاڑی. ٹھیک ہے. مندیلو ہمارن ہم، ہمار کا رومال. ٹھیک ہے. اسم الطالب اسم الطالبی. اسم الطالب ہم، طالب علم کا نام. ٹھیک ہے. بیت اللہ. ٹھیک ہے. اس کو کیا کہیں گے، وہ جو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ بیت. کا گھر. بالکل ٹھیک ہے. بیت اللہ ہی اللہ کا گھر. اللہ کا گھر. فی کتاب اللہ فی کتاب اللہ. ہم، صحیح پڑھا آپ نے. فی کتاب اللہ. اللہ اللہ کی کتاب. جی، اللہ کی کتاب میں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. اللہ کی کتاب. اب یہاں پہ ایک غور کریں اس جملے پہ، فی کتاب اللہ. ویسے ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جب ہم کسی کی پوزیشن شو کرتے ہیں تو ہم لفظ کے اوپر دمہ لگا کے اگلے لفظ کے آخر میں کسر لگا دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہمیں پڑھنا چاہیے تھا یہاں پہ فی کتاب اللہ، لیکن ہم نے اس کو پڑھا ہے فی کتاب اللہ. کیا وجہ ہے اس کی؟ پیچھے فی ہے نا، میں ہم نے لگانا. بالکل. جب بھی حرف جر آتا ہے شروع میں تو حرف جر کے بعد جو لفظ ہوتا ہے اس کے آخر میں ہم کسرہ لگا دیتے ہیں. اس لیے ہم نے کتاب کے اوپر دمہ نہیں لگائی بلکہ ہم نے کسرہ لگا دی. تو ہم نے اس کو پڑھا ہے فی کتاب اللہ. صحیح. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. ٹھیک ہے، آگے چلیں. آگے من بیت المدرس. جی، من بیت المدرسی. صحیح ہے. بیت ہی آئے گا نا. ہاں، بیت آئے گا کیونکہ حرف جر من لگا ہوا ہے. بیت المدرس. استاد کے گھر میں. ٹھیک ہے. نہیں. استاد کے گھر ہاں، سے. استاد کے گھر استاد کے گھر سے. سے. ہم،
سے من کا مطلب ایسے ہی. گھر سے اعلی اعلی مکتب المدیر ہم، حالا کہتے ہیں نا پر ٹھیک ہے پرنسپل کی ٹیبل پر. ٹھیک ہے صحیح ہے بالکل. اگلا سوال پڑھیں ہم. اقرا پڑھیں. آئینہ بیت المدرس. یہ جو اقرا کے ساتھ ایک نمبر لکھا ہوا ہے اس کو بھی پڑھیں. وہ رابعہ جی رابعہ ٹھیک ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے. رابعہ تمرین الرابعہ اقرا پڑھو. رابعہ پڑھو. پڑھیں اس کو. آئینہ آئینہ بیت المدرس. ہم، استاد کا گھر کہاں ہے؟ ٹھیک ہے. وہ بعید ہم، بعید دور دور بالکل بہت صحیح دور ہے ہے بالکل صحیح ہے. دور ہے. القرآن القرآن کتاب اللہ. غلط. القرآن القرآن کتاب اللہ. یہاں پہ دیکھیں حرف جر نہیں لگا ہوا اس لیے ہم کتاب کے اوپر دمہ لگائیں گے. القرآن کتاب اللہ. القرآن کتاب اللہ باللہ با کے اوپر دمہ ہے. کتاب اللہ. اللہ ہم، کتاب اللہ. اللہ کی کتاب پہ اس کو نہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے. کتاب اللہ کا کیا مطلب ہے؟ جی اللہ کی کتاب. تو القرآن و کتاب اللہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. کتاب ہے. آگے الکہبۃ الکہبۃ بیت اللہ. پھر غلط پڑھا آپ بیت نے. اللہ بیت اللہ بیت اللہ ٹھیک ہے. بیت اللہ. کعبہ اللہ کا گھر ہے. ٹھیک ہے. محمد محمد صلی اللہ محمد علیہ وسلم رسول. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ. رسول اللہ. دیکھیں جب بھی ہم نے ملکیت شو کرنی ہوتی ہے تو ہم پہلے لفظ پہ دمہ لگا دیتے ہیں. رسول اللہ. دمہ کسے کہتے ہیں؟ پیش کو. پیش کو. تو ہم نے لام کے اوپر پیش لگانی ہے. رسول اللہ. رسول اللہ. محمد سر ہندی کا کیا مطلب ہوگا؟ رسول اردو میں ہم اس کو رسول ہی کہتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. خرج المدرس. خرج المدرس. تیز پڑھیں نا غلطی کی پرواہ نہ کریں تیز تیز پڑھیں. خرج المدرس ہم، من غرفت المدیر. مدیری ٹھیک ہے. یا من سوری من غرفت المدیر. من غرفت المدیر. اور اچھا اگین دوبارہ غلطی ہو گیا مجھ سے. من غرفت المدیری. خرج المدرس من غرفت المدیری. جو پروفیسر ہے وہ پرنسپل کے کمرے سے باہر نکلا. تو ہم نے غرفت تو تا کے نیچے کسر لگائی ہے وہ لفظ من کی وجہ سے کیونکہ من حرف جر ہے تو غرفہ کے نیچے ہم کسر لگائیں گے. اسی طرح المدیری کے
کیونکہ کمرہ جو ہے وہ مدیر کا ہے، اس لیے ہم نے مدیر کے آخر میں کسرہ لگا دی. خرج المدرس من غرفۃ المدیری. آگے خرج المدرس مدرس. من غرفة مدرس من غرفة المدير. آگے آگے هذا بیت 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 حامد صحیح ہے. یہ گھر حامد کا. وذالک بیت بیت الخالد. یہ غلط پڑھ دیا. وذالک بیت خالدین. بیت خالد. خالد. اور ذالک مطلب وہ وہ گھر خالد کا ہے. ٹھیک ہے. یہ گھر حامد کا ہے اور وہ گھر خالد کا ہے. ٹھیک ہے. ھذا بیت حامد وذالک بیت خالد. صحیح ہے. ابن الحمار. جی. ابن ابن عمارن. ابن الحمار طالب. 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 جی. سر ابن اس کو نہیں کہتے بیٹے کو. بیٹے کو. صحیح ہے. ہمار نام ہے ٹھیک ہے. عمار نام ہے اور طالب طالب علم. طالب جو ہے تو وہ طالب علم ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو ابن عمار ان کا کیا مطلب ہے؟ ابن عمارن. مطلب وہ لفظ عمارین کا کیا مطلب ہے یہ بات بتائیں، باقی سب چھوڑیں. عمارین کا کیا مطلب ہے؟ سر ہمارا نام نہیں ہے. جی نام ہے. عمارین کا کیا مطلب ہوگا پھر؟ ہمار کا جی عمار کا. ٹھیک ہے. عمارین کا یہاں پر مطلب ہے عمار کا. اب یہاں پہ لفظ ہے ابن عمارین. عمار کا کیا ہوگا آپ بتائیں مجھے آگے. ابن عمارین عمار کا بولیں بولیں. بیٹا. جی ابن عمارین عمار کا بیٹا. یہاں تک سمجھ آ گئی. اب آگے انہوں نے لفظ جوڑا ہے طالبن. تو ابن عمارین طالبن. عمار کا بیٹا طالب علم ہے. ابن عمارین طالبن. عمار کا بیٹا طالب علم ہے. ابن یاسر ہم، اور یاسر کا بیٹا اینڈ تاجر تاجرن. تاجرن اور یاسر کا بیٹا تاجر ہے. بالکل صحیح ہے. ابن عمارین طالبن و ابن یاسرن و ابن یاسرین تاجرن. اور یاسر کا بیٹا تاجر ہے. بیت المدرس ٹھیک ہے. بعید. بعیدن. استاد کا گھر دور. بعید استاد کا گھر دور ہے. بیت التاجر قریبی. و بیت التاجری قریبن. دیکھیں اس قریب کو ذرا زوم کر کر دیکھیں تو اس کے اوپر تنوین لگی ہوئی ہے. و بیت التاجری قریبن. بیت تاجری. تاجری قریب. قریب. قریبن. قریب.
اور اور تاجر کا گھر قریب ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں التاجر کا کیا مطلب ہے؟ التاجر کا تاجر. تاجر کا. التاجر کا مطلب ہے دا مرچنٹ، صرف اس کا مطلب ہے تاجر. التاجر کا مطلب ہے تاجر اور یعنی کہ بزنس مین. اب لفظ ہے التاجری، اب ہم نے کیا لگا دیا؟ آخر میں کسر لگا دیا. اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تاجر کا. کا. ٹھیک ہے. اسی طرح لفظ ہے المدرسو، اس کا کیا مطلب ہے؟ المدرس استاد ہے نا سر. جی استاد، پروفیسر. اب لفظ بولوں گا المدرسی، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ استاد کا. ٹھیک ہے، استاد کا. صحیح ہے. استاد کا. اسی طرح آپ اگلا جملہ پڑھیں. آگے ہاذا مفتاح السیارتی، ٹھیک ہے. یہ چابی کار کی ہے، ٹھیک مطلب ہے، گاڑی کی. صحیح ہے. اور اینا مفتاح البیت، صحیح ہے. این مفتاح البیتی. اینا کہاں مفتاح، اور اس گھر کی اور گھر کی چابی کہاں ہے؟ ٹھیک ہے. گھر کی چابی کہاں. من انت یا من انتا. من انت یا والد، یا ولدو. ولد لڑکا. پہلے بتائیں من انتا کا کیا مطلب ہے؟ من انتا کیا مطلب ہے؟ آپ، انت کا مطلب آپ، اور من کا مطلب سے. وہ من کا مطلب سے ٹھیک ہوتا ہے. یہاں پہ لفظ من نہیں ہے، ذرا اس کو غور سے سنیں. من کا مطلب ہے سے، فرام، لیکن یہاں پہ لفظ من نہیں ہے. یہاں پہ لفظ ہے من. یہاں پہ لفظ ہے من. من کا کیا مطلب ہے؟ من من کا مطلب ہے کون. من کا مطلب ہے کون. من انتا، آپ کون ہو. یا ولدو، اے لڑکے. یعنی کہ وہ کہہ رہے من انتا یا ولدو، اے لڑکے آپ کون ہو. من انتا یا ولدو، اے لڑکے آپ کون ہو. من انت یا ولدو، اے لڑکے آپ کون ہو. ٹھیک ہے. انا ابن العباس، انا ابن عباسی، عباسن. ابن عباسن. انا ابن عباسن، میں عباس کا بیٹا ہوں. صحیح ہے. وابن من ہوا. وابن من ہوا. اچھا یہ آگے جملے جنہیں بھی لکھے میں نے ان کو میں ایک دور پڑھتا ہوں، پھر آپ نمبر 11 سے شروع کرنا. وابن من ہوا. وابن من ہوا، اور وہ بیٹا کس کا ہے. وا کا مطلب ہے اور، ابن بیٹا، من کا مطلب ہے کون، ہوا وہ، اور وہ بیٹا کس کا ہے. ہوا ابن خالد، وہ خالد کا بیٹا ہے. وابن من ہوا، وہ بیٹا کس کا ہے. ہوا ابن خالد، وہ خالد کا بیٹا ہے. اب اگلا جملہ این مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. این کا مطلب ہے ویئر، کہاں. مسجد ہی ہے، رسول اللہ اللہ کے رسول، تو این مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کہاں ہے. ہوا فی المدینۃ
منورہ وہ مدینۃ المنورہ میں ہے. تو یہاں پہ لفظ میں نے پڑھا ہے مدینۃ تو یہ مدینۃ پڑھا ہے میں نے لفظ فی کی وجہ سے. ہوا فی المدینۃ المنورہ وہ مدینۃ المنورہ میں ہے. بنت حامد حامد کی بیٹی فی المدرستی اسکول میں ہے. بنت حامد فی المدرستی حامد کی بیٹی اسکول میں ہے. وبنت محمد فی الجامعتی اور محمد کی بیٹی یونیورسٹی میں ہے. سو فی المدرستی میں نے یہاں پہ فی کی وجہ سے مدرستی کے آخر میں کسرہ لگائی ہے. فی الجامعتی فی کی وجہ سے جامعہ کے آخر میں کسرہ لگائی ہے. اسم المدرسی سعید اس پروفیسر کے بیٹے کا نام سعید ہے. واسم المہندسی خالد اور انجینئر کے بیٹے کا نام خالد ہے. سو اسم المدرسی اسم المہندسی تو اس میں پوزیشن شو کرنے کے لیے ہم نے مدرس اور مہندس کے آخر میں کسرہ لگائی ہے. ام الطالبی غنی ام الطالبی طالب علم کا جو چچا ہے وہ امیر ہے. ام الطالبی تو پوزیشن شو کرنے کے لیے ہم امو چچا